الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يختص برحمته من يشاء وقال بعد الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة سبحان الله تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال بعد فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما وقال بعد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
معزز علماء کرام، محترم حاضرین، آج کی یہ محفل بڑی بارونق، بڑی بابرکت، بڑی خوش آئند ہے۔ حضرت علامہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب اس وقت صرف اہل سنت کی صفوں میں نہیں بلکہ تمام عالم اسلام میں ایک ایسی شخصیت ہے جس مضمون پر گفتگو کر چکے ہوں دوسرے آدمی کے لیے گفتگو کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور آپ یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اگر مجھے خوشامد کا کوئی طریقہ آتا ہوتا تو میں کافی اچھا آدمی ہوتا۔ مجھ میں یہ کمزوری ہے کہ میں نہ کسی کے عیب چھپا سکوں اور نہ کسی کی خوبیاں چھپا سکوں۔ سچائی ہے۔ شاہ صاحب الحمدللہ اس وقت شاہ صاحب نے بڑی محنت کی ہوئی ہے، اللہ کریم شاہ صاحب کی صحت اور عمر میں برکت فرمائے۔ مجھے اس وقت حضرت امامی عالی مقام کی شہادت عظمیٰ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ میں کچھ تفصیلات عرض کروں۔ جو نفس واقعہ ہے نا، وہ کب ہوا، کیسے ہوا اور اس کی باقی تفصیلات کیسی ہیں، یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے جس میں کوئی کسی طرح کی بناوٹ بھی شامل ہو سکتی ہے اور سچائی بھی موجود ہو سکتی ہے، لیکن حضرت امام عالی مقام کی جو شہادت ایسے حالات میں ہوئی ہے کہ اس وقت اہل بیت کے دھڑے کے لوگوں کی تعداد بڑی کم ہے۔ جس وقت کسی کے دھڑے کے افراد گنتی میں کم ہوں، اس وقت ان کی فضیلت میں فیبریکیشن نہیں ہوا کرتی، ان کی مذمت میں فیبریکیشن ہوتی ہے۔ ان کے خلاف باتیں گھڑے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، ان کی برتری اور بزرگی کے لیے باتیں گھڑنے کی لوگوں کو عادت نہیں ہے۔ یہ بات آپ دل کے تختی پہ یہ لکھ لیں، کسی کی فضیلت کی بحث اس وقت من گھڑت ہو سکتی ہے جس وقت کسی کے دھڑے کے لوگ ہوں، جس وقت کسی کی مخالفت ہی مخالفت ہو۔ چلے ہوں مدینہ طیبہ سے تو جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی لوگوں نے 10 بہاریں دیکھی ہوں اور ان کا پیدا ہونا، پلنا، سرکار کے کندھوں پر دیکھنا، سرکار کی زلفوں سے کھیلنا، سرکار کے سجدے کی حالت میں سوار ہونا لوگوں نے دیکھا ہو، اور وہاں کوئی ایسا حامی نہ ہوا ہو جو اٹھ کے کہے ہم امام حسین کا تھڑا کریں، تم کون ہوتے ہو ان سے باتیں کرنے والے۔ جب مدینہ طیبہ میں آپ کے دھڑے کی اس قدر کمی ہے تو باقی جگہوں میں کیا ہوگا۔ اور مکہ شریف جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کی بہاروں کا مجموعہ ہے، وہاں پہنچے، وہاں سے چلتے وقت اتنے افراد ساتھ چلے کہ جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے 2 بڑے کیپٹلز جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے لے کر کے 13ویں برس تک مکہ شریف میں گزرے ہیں، اور ہجرت سے لے کر کے لب گور تک 10 برس وہاں گزرے ہیں، نہ وہاں سے دھڑا نکل سکا نہ وہاں سے دھڑا نکل سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے فضائل اہل بیت کے بارے میں فیبریکیشن، بناوٹ ہرگز نہیں ہوئی ہوگی۔ مخالفت کے لیے آپ کبھی تنہا بیٹھ کے یہ میرا جملہ سوچیں گے تو آپ سے پوری زندگی کے دام مانگے گا۔ ہاں، اگر اس وقت لوگ اہل بیت کے دھڑے کے ہوتے، اس سے پیشتر دیکھ لیجئے حضرت حیدر کرار کی کتنی جنگی ہوئی ہیں۔ حضرت حیدر کرار کا غلبہ ایک فطری بات تھی، تائید الہی تھی، لیکن اکثریت دوسرے دھڑے کی تھی۔ تو جب علی مرتضیٰ کے دھڑے کے زمانے میں دھڑا کم تھا تو پھر امام حسین کے لیے دھڑا کہاں آتا۔ اس لیے یہ بات بھی انتہائی بوگس بات ہے کہ حضرت حیدر کرار کی شان میں حدیثیں گھڑی گئی ہیں، جس کے لیے دھڑا نہیں گھڑا گیا اس کے لیے حدیثیں کہاں گھڑی گئی ہیں۔ اور اس سے پیشتر کا زمانہ سرکار کے اپنے عہد میں اسلامی آرمی کا CNC حضرت حیدر کرار ہے۔ سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خیبر کے میدان میں مولا مرتضیٰ کا امتیازی کارنامہ دیکھا کہ سارے جنگی جرنیل گئے، فہزموا، یہ الفاظ واضح طور پر آتے ہیں، ان ہزموا نہ ہزموا،
ان हज़म शिकस्त खा के वापस लौटे, लेकिन उस हालत में बीमार पा करके भी कहा अली तुझे जाना पड़ेगा। ये आंखों पे पट्टी देखें, उनका पट्टी खोल दो, क्यों पट्टी बांधी है, आंखें आ रही हैं, कहा आ रही हैं तो आने दो, पट्टी खोल दो। एक फूंक मारी दर्द जाता रहा, दूसरी फूंक मारी फर्म जाता रहा, तीसरी फूंक मारी सुर्खी जाती रही। तो 3 फूंकों से मौला मुर्ता को तैयार किया। हाँ, तो मैदान मार के जब आए, आज गालिबन शाह साहब ने उस पर तकरीर की होगी जनाब हैदर करार के बारे में, इसलिए मैं उस पर अच्छा चलें। बहरहाल जनाब हैदर करार का वो कारनामा तारीख़ इंसानी में अजीब व गरीब है। किसी इंसान के बाएं हाथ पर किसी के किले का दरवाज़ा ढाल के तौर पर इस्तेमाल होने की तारीख़ इंसानी ज़िंदगी में रिकॉर्ड दी गई है। पहला ही वो इंसान जिसके बाएं हाथ का कारनामा है। लोग कहते हैं ये काम मेरे बाएं हाथ का काम है, किले का दरवाज़ा उखाड़ना ये मौला मुर्ता के बाएं हाथ का काम है। और सारी लड़ाई के दौरान बाएं हाथ पर ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया है। वापस आए तो जनाब जाबिर रज़ी अल्लाह तो सरकार की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, अली के हाथ में तो इस्लाम का झंडा बड़ा खूबसूरत लगता है। सरकार ने फरमाया ये मेरा फैसला है, मेरा झंडा अली के हाथ में ही रहेगा। ये कहना काफ़ी नहीं था कि CNC इस्लाम का अली होगा। उस वक्त पूछते हैं, या रसूलल्लाह, क़यामत में भी झंडा सरकार का होगा, वो किसके हाथ में होगा? फरमाया जिसके हाथ में दुनिया में झंडा है नबी का है, क़यामत के मैदान में भी झंडा उसी के हाथ में रहेगा। तो पहले 3 खिलाफतों में कोई सा भी बना है CNC, मगर अली नहीं बना, अली के बेटे नहीं बने। तो तीनों खिलाफतों के ज़माने में चपड़ासी की पोस्ट पर भी उनका ना होना काफ़ी दलील है कि नहीं कि उनका धड़ा कम था। तो जिनका धड़ा कम था उनके फ़ज़ाइल कौन घड़ता? ये सवाल आम तौर पर उठता जी, उनकी फजीलत के लिए हदीसें घड़ी गई हैं। और क्यों घड़ी गई हैं? वो कहते हैं चूँकि उनकी मुखालफत ज़्यादा थी, उनकी हमायत के लिए फिर लोगों ने बातें बनाई हैं। चलो ये बात लोगों के ज़िम्मे तो लगाई जा सकती है, लेकिन 313 आयात जनाब हैदर करार की शान में नाज़िल हुई हैं, अल्लाह ने क्यों घड़ी हैं? उसकी क्या वजह हो सकती है? इसका मतलब घड़ी नहीं है, बस सचमुच हुज़ूर मौला मुर्ता के औसाफ है। तो इस बहस में आप यकीनन इस तरफ जाएंगे कि वाक़यात करबला में मन घड़त बात का रंग नहीं मिल सकेगा। उन बेचारों का तो नाम लेने वाला कोई नहीं था। उस वक्त उनका नाम ले तो चौमेखे की सज़ा होती थी। इसका मकसद यह है कि वाक़यात करबला के बारे में ये बात समझना और समझाना ये सच्चाई की बुनियाद पर है, ये किसी फैब्रिकेशन बनावट की बुनियाद पर नहीं है। आपको याद है कि आज से 25-26 बरस पहले हलीफैक्स में मैं तकरीर कर रहा था, हमारे इलाके का एक आदमी, उसने PhD टूटा फूटा की, आप मौजूद थे? हाँ जी। जो पूछने लगा कि बताओ वाक़यात करबला का रावी कौन है? ये दौरे हाज़िर के जो बदअक़ीदा लोग हैं उन्होंने वाक़यात करबला पर एतराज़ किया है कि बताओ वाक़यात करबला का रावी कौन है। यानी उनकी रवायत करने के लिए बंदा कौन सा मिला, वो कौन से ऐसे रिलायबल सोर्सेज हैं कि जो वाक़यात करबला को रिकॉर्ड करने में इस्तेमाल हुए हैं। उसने को PhD टूटा फूटा किया। मैंने कहा हम PhD को पढ़ा लिखा आदमी नहीं समझते, हमारे नज़दीक दरसियात जो पढ़ा हुआ वो पढ़ा लिखा आदमी होता है। मैं अगर बिस्मिल्लाह की तरकीब तुझसे पूछ लूँ बता लोगे? अब मुझे कितना कॉन्फिडेंस है कि मुझे पता है कि जो नहीं पता। माशाअल्लाह, तरकीब जो है वो जुज़्वे माना है, जिसको तरकीब नहीं आती उसको माना किस तरह आता है। मैंने कहा अगर इसी के मतलब में तुम्हें बताऊं कि इससे मंतकियाना इस्तिदलाल करना है, कैसे इससे करेंगे, इसका सुगरा कहाँ से तलाश करेंगे, कुबरा किसको बनाएंगे, नतीजा क्या निकालेंगे। जब वो आजिज़ हो गया, मैंने कहा ये तुम बेहतरिया के भूसा बेचने का काम करते, PhD ना करते, ये गलत नाम तुमने इस्तेमाल किया हुआ है। और फिर मैंने उसको ये कहा कि मुझे ये बतलाओ कि इमाम बुखारी के नज़दीक असखुल असानीद कौन सी है? असखुल असानीद यानी जितने हदीसें रवायत हुई हैं, रवायत का जो चैन ऑफ अथॉरिटी है उसको सनद कहते हैं। सब सनदों में ऊंची सनद किसकी है?
سب سندوں میں اونچی سند ہے امام زین العابدین کی. امام زین العابدین بیان کرے اپنی روایت یا امام حسن سے یا امام حسین سے. امام حسین بیان کرے حضرت علی مرتضیٰ سے. علی مرتضیٰ بیان کرے سید الانبیاء سے. ساری حدیثیں چاروں طرف لگی ہوئی ہیں, ڈھیر لگا ہوا ہے, لیکن سب میں سے اونچا کس کو مانا جائے گا؟ اس کو مانا جائے گا جو امام زین العابدین روایت کرے. تو پوری کربلا تو برتی امام زین العابدین پر ہے. ساری کربلا امام حسین نے نہیں دیکھی, ساری کربلا امام قاسم نے نہیں دیکھی, ساری کربلا علی اکبر نے نہیں دیکھی. کچھ واقعات ان کے سامنے ہوئے, کچھ بعد میں ہوئے ہیں, لیکن جس نے الف سے یا تک کربلا دیکھی ہے وہ امام زین العابدین ہے. تو جو سنیوں کے نزدیک سب سے بڑا اونچا راوی ہے, اس کی روایت موقع پر موجود ہے. تم پوچھتے پھر تو راوی کون ہے؟ اس سے یہ بات, یہ موقع کے گواہ ہے, ہالی فیکس میں یہ بات ہوئی تھی. اور وہ اس کے بعد وہ بزرگ جیسا بھیگی بلی نہیں چھٹتی پھرتی, میرا نام کبھی ان کے کان میں کہہ دو تو رات کو نیند نہیں آئے گی. بات تو اتنی ساری ہوئی ہے, میرے کو اور لفظ نہیں بولے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل بیت کے فضائل ہیں ان کے مطلب یہ گمان کرنا کہ کسی نے گھڑ لیے ہیں. ان اللہ کے پیاروں کا گھڑنے والا کون تھا؟ جن کا بیمار مر رہا ہے پانی گھونٹ دینے والا کوئی نہیں, ان کا گھڑنے والا کون ہے؟ جن کے پیاسے بچوں کو, شیر خار بچوں کو تیر لگے, تیر حلق سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے, ان کے فضائل میں گھڑنے والا کون ہے؟ جن کے خیموں کو آگے لگی یہ بجھانے والا کوئی نہیں, ان کے حدیثیں گھڑنے والا کون ہے؟ جن کے خاندان کی خواتین کے دوپٹے کھینچے گئے تو انسانی شرافت نے منع نہیں کیا کہ کم از کم انسان تو ہیں. مائی فضا سیاہ رنگ کی ایک کنیز تھی جناب سیدہ خاتون جنت کی. جب یزید کے دربار میں خاندان نبوت کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا تو حبشی جو تھے وہاں وہ کھڑے ہو گئے. ان کا یہ خاتون جو ہے یہ ہمارے قبیلے کی ہے, اس لیے اس کو مجرموں کے ساتھ نہیں پیش کرنا چاہیے. کتنی افسوسناک بات ہے, ایک حبشی عورت کے دھڑے پر تو لوگ اٹھے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کے دھڑے پر کوئی نہ اٹھا. ان کے متعلق کہتے ہو کہ وہ اب چند میں جملے میں نے قرآن مجید سے مطالعہ کی ہیں جن میں مرتبے کی بحث ہے. اب ان کو ایک بعد دیگر دہراتا ہوں. پہلی بات اللہ کریم فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء. مرتبہ دینے کا کام رب کرتا ہے اور وہ اپنی مہربانی سے اپنے کرم سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. اس کی پہلی مثال جب آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا جانے لگا, آدم علیہ السلام نے کتنے حج کیے تھے, کتنی زکاتیں دی تھی, کتنے روزے رکھے تھے, کتنی تسبیحیں کہی تھی, ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے, بنائے ہی نہیں گئے. رب نے کہا میں ان کو خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے اپنا وجہ استحقاق پیش کیا, ہم تیری تسبیحیں کہتے ہیں, ہم تیرے تحلیلیں کرتے ہیں, ہم تیری تکبیریں کرتے ہیں. یہ اپنا گڈ کیریکٹر سرٹیفکیٹ پیش کیا. کہا اتنے اچھے اعمال کرنے والوں کی موجودگی میں وہ جس نے کچھ کیا ہی نہیں اس کو خلیفہ بنانے لگے ہو. رب کہتا ہے یہ میری اپنی مرضی ہے. ہاں, واللہ یختص برحمتہ من یشاء. پہلی جو فضیلت کائنات میں بٹی ہے وہ فضل کی بنیاد پر بٹی ہے, عمل کی بنیاد پر نہیں بٹی. بات سمجھ آ رہی ہے اچھی طرح سے؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء کا یہ معنی ہے جنہوں نے کہا ہم اچھے عمل کرتے ہیں وہ رہ گئے, جس نے ابھی کیا ہی کچھ نہیں وہ سبقت لے گیا. یہ لو. اس کے بعد اور مرتبے کی ایک اور وجہ ہے, قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے. کہا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. کہ جنہوں نے کہا ہمارا اللہ رب ہے, ہمارا پالنے والا وہ ہے. جب پالنے کا کام وہ کرتا ہے تو ڈرنے کا کام ہم کسی دوسرے سے کیوں کریں؟ وہ ڈٹ گئے. اللہ ان پر فرشتے بھیجتا ہے کہ غم نہ کھاؤ, پریشان بھی نہ ہو, خوف بھی نہ رکھو, تمہیں اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جن کا تمہیں وعدہ کیا جا رہا تھا. یہاں رب کا رب کہنا, رب کو رب کہنا اور اس پر ڈٹ جانا, اس پر ملائکہ کا نزول.
انبیاء پر ملائکہ اس لیے نازل ہوتے رہے کہ وہ سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ ہوتے رہے۔ یہاں رب کا کہنا، ہم نے ایک پیر صاحب کو دیکھا، وہ کہتے ہیں یہ کربلا میں جو جبریل آئے تو حضرت امام حسین سے باتیں کرتے رہے، اس کا ثبوت؟ میں نے کہا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا، خدا کا خوف کر، قرآن مجید پڑھا ہوا ہے کبھی؟ امام حسین سے زیادہ ڈٹنے کا کام کس نے کیا ہے؟ بدری یقیناً بڑے لوگ ہیں، ان کے برابر کا دوسرا انسان نہیں ہوگا، مگر جن کو سرکار نے پہلے بتایا ہو کہ اس جگہ عتبہ گرے گا اور مرے گا، اس جگہ ولید گرے گا اور مرے گا، اس جگہ ابو جہل گرے گا اور مرے گا۔ مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نہیں؟ حضرت انس راوی ہیں، سرکار نے بدر سے پہلے دن رات وہاں جا کر کے نشاندہی کی۔ یہ سرکار کے علم غیب کی شہادت بھی ہے کہ سرکار نے وقت سے پہلے بتلایا کہ اس جگہ فلاں فلاں گرے گا اور مرے گا۔ اب دو چھوٹے بچوں کو کیوں ضرورت ہوئی؟ وہ بچے نہیں لڑے، سرکار کا علم لڑا ہے۔ سرکار کے علم غیب کو دخل ہے مسلمان کے سیاسیات میں بھی۔ اب وہ ذرا نہیں ڈرے، انہیں پتہ ہے سرکار کی زبان سے گرے گا اور مرے گا۔ ایک ایک کی نشاندہی کی ہو، اس میں کوئی شک نہیں بدریوں کی بہادری ہے، لیکن جس کو یہ بتلایا گیا تم جیتو گے، دشمن ہارے گا، ان کے لیے لڑنا کون سا مشکل ہے؟ مگر جس کو بتلا دیا گیا اس جگہ حسین زمین پر آئے گا، اس جگہ وہ گرے گا، اس جگہ اس کی شہادت ہوگی، یعنی کربلا میں جائے گا تو صحیح لیکن واپس نہیں آئے گا، اس کا کربلا میں جانا یہ کائنات میں ایک نمایاں حقیقت ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ خیبر میں جائیں، سرکار نے کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ سے پیار رکھتا ہے، اس کے رسول سے بھی پیار رکھتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہے، وہ میدان مار کے آئے گا۔ اس کے لیے میدان مارنا کتنا مشکل ہے، لیکن جس کو یہ بتلا دیا گیا حسین جائے گا تو صحیح واپس نہیں آئے گا۔ اب بتلاؤ کہ اس واقعے سے استقامت کی قیمت پڑتی ہے کہ نہیں؟ جس کی مشکلات بڑی ہیں استقامت اس کی بڑی ہے۔ استقامت کا فیصلہ کرنا، کس کی استقامت، کس کا ڈٹنا زیادہ مضبوط ہے۔ دیکھو مصیبت کس کی زیادہ مضبوط ہے، جس کی مصیبت زیادہ مضبوط ہے اس کے ڈٹنے کی قیمت زیادہ ہے۔ یہ ایک اور پرنسپل ہوا، مصیبت میں ڈٹنا بھی وجہ برتری ہے۔ اور قرآن مجید ایک مقام پر کہ یہ بات کہی ہے کلاسیفیکیشن میں، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے جانیں خرچ کی ہیں، مال خرچ کیے ہیں، بعد میں آنے والے لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے جتنے دکھ بڑے ہوں ان دکھوں میں کوئی نیکیوں میں بڑا مقام رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے، مولانا دھیان کریں، ہمارے علماء یا قائد نے لکھا ہے جس کا مرتبہ سرکار کی زندگی میں بڑا تھا، موت کے بعد بھی اسی کا بڑا، بے شک اس سے زیادہ عمل کر کے نکلا ہے۔ سرکار کے ساتھ کی نیکی کی قیمت اتنی ہے، اگر اس طرح کی کروڑ نیکیاں بعد میں کی جائے اس نیکی کے برابر نہیں ہے جو سرکار کی موجودگی اس نے کی ہے۔ یہ علم عقیدہ کا مسئلہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جو نیکی سرکار کے زمانے کے میں کی ہے، سرکار کے ساتھ کی ہے، اس کی قیمت اس طرح کی کروڑہ نیکیوں سے زیادہ ہے جو سرکار کے ساتھ کی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے سرکار کے زمانے میں جس کا مرتبہ زیادہ تھا، حضور کے وصال کے بعد وہ کروڑہ نیکیاں کرے، کروڑہ کام کرے، کروڑہ فتوحات کرے، ان نیکیوں کے برابر، اس شخص کے برابر کسی دوسرے کا مرتبہ نہیں ہو سکتا جس کا مرتبہ سرکار کے زمانے میں افضل تھا۔ ابھی آپ کو میرے اس جملے کی سمجھ نہیں آ رہی، جب آپ چارپائی پہ لیٹیں گے نا، جیسے باقی جانوروں کو جگالی کرنے کی عادت ہے نا، انسان کو ویژولائز کرنے کی عادت ہے، وہ تھنکنگ کرتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے۔ جب اس بات کو دہرائیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سرکار کے زمانے میں کس کا مرتبہ زیادہ تھا اور بعد میں کسی دوسرے کا مرتبہ بڑھ جانے کی وجہ کیا سمجھی جا سکتی ہے۔ تو اب تکلیف کا زمانہ جو ہے، اس زمانے میں جس آدمی نے جان خرچ کی ہے یا مال خرچ کیا ہے، فتح مکہ کا یہی مطلب ہے، بعد میں اگر کوئی کتنی بھی نیکیاں کرے اس کے برابر کی نہیں ہو سکتی۔ ان میں بتاؤ امام حسین نے کون سا کام نہیں کیا، امام حسین کے ابے نے کون سا کام نہیں کیا۔ اور ایک آخری بات جو حضور قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر ہوا، فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، کہ ڈٹ کر کٹ کر مرنے والوں کی قیمت،
میدان میں لڑنے والوں کی قیمت بیٹھنے والوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ لیکن اس کا تعلق پیریڈ کے ساتھ نہیں ہے کہ حضور کا زمانہ ہو، بعد کا زمانہ ہو، قیامت کے قریب کا زمانہ ہو۔ اب بتاؤ حضرت حیدر کرار جیسی سٹرگل کس نے کی ہے اور امام حسین جیسی سٹرگل کس کی ہے؟ لیکن ان سب سے جو اونچی بات ہے وہ اللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ اس کے چند حوالے سن لیجئے، اس کے بعد پھر میں کربلا کے واقعے کا ٹچ کرتا ہوں۔ جس وقت بنی اسرائیل کو انی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میں نے تمہیں عالمین پر افضلیت عطا فرمائی ہے۔ بنی اسرائیل میں اس وقت برے انسان تھے کہ نہیں تھے؟ روزے توڑنے والے تھے کہ نہیں تھے؟ عصمت کے خلاف کام کرنے والے تھے کہ نہیں تھے؟ ان سب گناہوں کے باوجود ان کو عالمین پر فضیلت ملی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی وہ یعقوب کے بیٹے تھے، یعقوب کی اولاد تھے۔ میں پوچھتا ہوں اولاد یعقوب ہونا بڑی بات ہے یا اولاد مصطفیٰ ہونا بڑی بات ہے؟ ہاں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہاں وجہ بیان کی، یا بنی اسرائیل کہہ کے حکم وصف پر مرتب ہوا ہے۔ وصف ان کا کیا ہے؟ اولاد یعقوب ہونا۔ اولاد یعقوب ہونا گناہوں کی زیادتی اور نیکیوں کی کمی کے باوجود برتری کا ذریعہ بن گیا، تو جو دوش مصطفیٰ پر بیٹھا ہوا ہے اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ دنیا میں جتنے بھی تعلق والے ہیں، کسی نے جوتا چوما ہے، کسی نے پاؤں کے تلوے چومے ہیں، کسی نے ہاتھ چوما ہے، کوئی سرکار کی سواری بنا ہے۔ سواری بننے کو آج تک مسلمانوں نے وجہ افضلیت قرار دیا کہ نہیں؟ اگر سواری بننا وجہ افضلیت ہے تو سوار بننا وجہ افضلیت کیوں نہیں ہے؟ اب میں آپ حضرات کی خدمت عالی میں جب آپ کے سامنے مٹیریل واضح کر دیا کہ مٹیریل ان کا کیسا ہے، ان کی ماں کیسی ہے، ان کا باپ کیسا ہے، ان کا نانا کیسا ہے، اس کو خود بھی انہوں نے وجہ برتری سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ میدان کربلا بتلائے گا کہ امام حسین کس عقیدے کا انسان ہے۔ ایک عقیدے کا میں ہوں، ایک عقیدے کا آپ ہیں، ایک عقیدے کے مولوی صاحب کے صاحبزادے، ایک کے پیر کے صاحبزادے ہیں، مگر ان سب صاحبزادگان میں جو اونچا صاحبزادہ ہے وہ کون ہے؟ جو سرکار کے کندھے کا شاہ سوار ہے، اس جیسا صاحبزادہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میدان کربلا میں آپ کھڑے ہیں، کہتے ہیں انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی کفانی بہذا مفخرا حین افخرو۔ جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی، میں علی کا بیٹا ہوں جو خاندان ہاشمیہ میں سے ہے۔ باقی حدیثوں پر تو ایمان رکھنے میں دقت تھی نا، لیکن جب ہاشمی کا ہو تو کافی سارے اور لوگوں کو بھی کھجلی ہونے لگتی تھی کہ ہم بھی تو ہاشمی ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اگر تم اور کچھ نہیں مانتے ہو تو ہاشمیت کی برتری تو مانتے ہو۔ انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی، خاندان ہاشمیہ کا ایک فرزیالہ سپوت ہے جس کا نام علی ہے۔ جب ان کی برتری مان چکے کہ ہاشمی افضل ہوتے ہیں تو ہاشمیوں میں کوئی ایسا دکھاؤ جو علی کے برابر کا ہو۔ ساری دنیا سے ہاشمی افضل، ہاشمیوں میں سے علی افضل، علی کا بیٹا ہوں میں، اس لیے افضل سے افضل افضل ہوتا ہے۔ اور جتنا قیامت تک فخر کروں میرے لیے یہ بس ہے۔ اب جو نسب تھی نا ان کی، اگر وہ وجہ برتری نہ ہوتی تو امام حسین میدان کربلا میں اب تلواروں کی دھاریں امام حسین کا خون پینے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے مقام پر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں جانتے ہو میں کون ہوں؟ وجدی رسول اللہ اکرم من مشا ونحن سراج اللہ فی الناس یظہر۔ میرا نانا جو ہے کل کائنات میں بسنے والوں کا سردار۔ یہ بات کیوں کہی؟ ان کا میرے برابر کا کوئی نہیں ہو سکتا، وجہ کہ میرے نانے کے برابر کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور نانے کی عدم مساوات نواسے کی عدم مساوات کا باعث کیوں بنی؟ عقیدہ کیا نکلا؟ جس کا نسب افضل ہے وہ باقیوں سے افضل ہے۔ جو بات قرآن نے
بنی اسرائیل کے متعلق کہی ہے، کیوں مولانا مبالغہ تو نہیں کر رہا ہوں، اصولی استدلال دوست کے سامنے رکھے، دشمن کے سامنے رکھے، بات واضح ہو جائے گی۔ آپ اس پر بس نہیں کرتے، فرمایا اور بھی چند جیتے ہیں، وَفَاطِمَةُ أُمِّي صَلَّالَةُ أَحْمَدَا وَعَمِّي يُدْعَى ذَا الْجَنَاحَيْنِ جَعْفَرُ، میری ماں جیسی کائنات میں ماں لاؤ۔ اور کائنات کا کوئی ممبر آیا ہے سرکار کی بارگاہ میں، سرکار نے بیٹھ کے ملاقات کی ہے۔ ایک خاتون جنت آئی ہے کہ سرکار نے کھڑے ہو کر ملاقات کی، جس کے لیے قیام تعظیمی کا فارمولہ کیا ہے؟ قوموا الی سیدکم، جو تمہارا سردار ہے نا اس کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ معلومات جہاں سیادت ثابت ہوگی وہاں قیام ثابت ہوگا۔ ہے نا مزے کی بات؟ سیادت ثابت ہوگی، پہلے قیام ہوگا، بعد میں معلومات جناب نبی کریم علیہ السلام نے جناب سیدہ کی سیادت کا اعلان کیا ہے۔ وَفَاطِمَةُ أُمِّي صَلَّالَةُ أَحْمَدَا وَعَمِّي يُدْعَى ذَا الْجَنَاحَيْنِ جَعْفَرُ، اور میرا چچا ہے جس کا نام جعفر ہے، جس آدمی کو آخری لمحے تک سرکار کے میدان میں لڑتا ہی چلا گیا، میں بے نیاز عزیز تھا، بڑھتا چلا گیا، ہر قدم پہ موت کھڑی دیکھتی رہی، اور جنت میں اپنے پرے پرواز کے ساتھ اڑتا ہے۔ پہلا وہ شخص جس کا غائبانہ جنازہ سرکار نے پڑھا وہ حضرت جعفر تیار ہے، اس خاندان کا آدمی۔ اس کے بعد ایک اور بات جو آج کل بھی سید کہتے، لوگ کہتے وہ جی مبالغہ کرتے، وَفِينَا كِتَابُ اللَّهِ أُنزِلَ صَادِقًا، لفظ فینا کو مقدم لانے کا مقصد حصر ہے کہ نہیں؟ مجرور ہے، اس کو مرفوع پر مقدم لانے کا فائدہ حصر کا ہے کہ نہیں ہے؟ صرف ہمارے گھر میں 1,24,000 سے کم و بیش صحابہ کرام برحق صحابہ ہیں، لیکن جن کے گھر میں قرآن نازل ہے وہ صرف ہم ہیں، ہمارے سوا کسی کے گھر میں نازل بلا خوف تردید۔ وَفِينَا كِتَابُ اللَّهِ أُنزِلَ صَادِقًا فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ وَالْوَحْيُ يُذْكَرُ، اس میں فِيهِ الْهُدَى یہ کہنا ہدایت صرف اسی میں ہے، ہدایت جس کے اندر ہے بلا شرکت غیر وہ قرآن ہے، اور قرآن بلا شرکت غیر ہمارے گھر میں نازل ہوا ہے۔ ہدایت چاہیے ہوگی تو اولاد فاطمہ کے قریب آئے گا تو ہدایت ملے گی، یہی معنی انی تارکن فیکم الثقلین کے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا میں یہ للکار کے کہنا اس امر کی وضاحت کرتا ہے کہ حضرت امام حسین مظلوم ضرور تھے، لیکن ان کے نظریات آج پرانے مسلمانوں میں تلاش کریں تو یہی ہے، جو لوگوں نے نئے گھڑ لیے ہیں، وہ جی جو آدمی وضو اچھا کرتا ہے وہ سب سے افضل ہے، جو آدمی استنجا بہت اچھی طرح کرتا ہے وہ سب سے افضل ہے، جو بہت اچھی طرح وسمہ لگاتا ہے وہ سب سے افضل ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ جو افضلیت کی وجوہ ہیں وہ تو قرآن نے اور بیان کیے، تم اور بیان کر رہے ہو۔ جو اچھا چندہ مانگے وہ سب سے افضل ہے، جو قربانی کے پیسے لے کے کھا جائے وہ سب سے افضل ہے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ امام حسین وہ شخص ہے کہ مدینہ طیبہ سے چلتا ہے، 27ویں رجب ہے جو سرکار کے معراج پر جانے کی تاریخ ہے، وہ امام حسین کے میدان کربلا کی طرف روانہ ہونے کے لیے پہلی تاریخ ہے مدینہ شریف سے روانگی کے وقت، لیکن سب سے پہلے سرکار کے گنبد خضرا پر حاضری دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا وہی حسین ہے جس کے بارے میں آپ نے اطلاعات فراہم کی تھی کہ وہ میدان کربلا میں چل کے شہید ہوگا، آج وہ وقت آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ رسول کریم قبر سے باہر تشریف لا کے مجھے یہ تو کہہ دیں بیٹے الوداع۔ وہ کیسا دل گداز منظر ہوا ہوگا جب امام حسین سرکار کی قبر کو چھوڑ کے چلے ہوں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ مدینہ طیبہ میں فرشتہ مٹی لایا، سرکار کی بارگاہ میں پیش کی کہ یہ امام حسین کی شہادت گاہ کی مٹی ہے۔ جناب نے اس وقت وہ مٹی ام سلمہ کو دی۔ اس بات کو امام جلال الدین سیوطی نے ذکر کیا 1، امام ترمذی نے ذکر کیا 2، امام جلال الدین سیوطی نے ذکر کیا 3، بہقی نے ذکر کیا ہے 4۔ متعدد احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ وہ مٹی سرکار نے حضرت ام سلمہ کے سپرد کی اور کہا کیا اس کو پاس رکھو، جس وقت یہ خون میں تبدیل ہو جائے اس وقت سمجھنا واقعہ کربلا پیش آ رہا ہے۔ اس پر ہم 1-2 لمحے لگائیں گے۔
مجھے یہ بتاؤ کہ کسی نبی کی شہادت گاہ کی مٹی زور سے اثر تک بنی اسرائیل نے 70 نبیوں کو شہید کیا، لیکن کسی کی مٹی لائی گئی کہ یہاں شہید ہوں گے وہ نبی؟ اس کی کیا وجہ؟ امام حسین کی قبر کی مٹی کیوں لائی گئی؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعات کی نزاکت کے علاوہ دیکھنا کہ نبی کے دل کو کس کی چوٹ زیادہ ہے۔ سرکار کے دل کو چوٹ کا زیادہ لگنا، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ جیسا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو وحشی حبشی نے مارا تھا، پشت کی طرف سے نیزہ مارا، تو جو بھی آدمی گناہ سے، کفر سے، شرک سے توبہ کرے قبول ہے کہ نہیں؟ لیکن سرکار کی بارگاہ میں جب وحشی حبشی آیا، فرمایا غیب عنہ وجہک فإنی لا احب ان ارى من قتل الاحبہ، اپنا چہرہ مجھ سے گم کر، ایسے شخص کو میں نہیں دیکھنا چاہتا جو ہمارے حبیبوں کو قتل کرے۔ حضرت امیر حمزہ کے قاتل کو تو سرکار اپنے دائرہ محبت سے خارج کر دیں، تو امام حسین کے قاتل کو کہتے ہو بخشا ہوا ہے؟ مٹی خون میں کب تبدیل ہوگی؟ جب امام حسین کا واقعہ کربلا میں پیش آ رہا ہوگا۔ آج مولانا کو درد ہو، تکلیف ہو تو پتہ چلے، کوئی رشتہ ہو تو پتہ چلے، کہتے معمولی بات۔ اور جس واقعے کی نزاکت کی بنا پر کربلا میں ہونے والے واقعہ سے مدینے میں مٹی متاثر ہو اور وہ خون میں تبدیل ہو جائے، وہ معمولی واقعہ؟ ہائے ہائے، وہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس سے اس عقیدے کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ نہیں کہ قبر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور قبر والوں کی کیا بحث ہے؟ قبر والوں کے ساتھ مٹی کا تعلق ہو تو کہہ دو کہ اس طرف سے نہ گزرے کوئی حسین، تاثیر جذب ہے میری خاک مزار میں۔ درد مندوں کی مٹیاں بھی درد آشنا ہوتی ہیں، تو مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ راستے میں کتنے پہاڑ ہیں، اس کو کون بتلائے گا؟ وہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس وقت مٹی، کرینہ کہتا ہے ماں زندہ ہے اس کو دو۔ ازواج مطہرات میں سب سے چھوٹی عمر جناب سید عاشق، ان کو دو۔ سب سے زیادہ عمر رسیدہ جناب ام سلمہ ہیں۔ یہ سوال کے واقعات کربلا کا راوی کون ہے؟ یہ نانی راوی ہے جس کو سرکار نے خود راوی بنایا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، جس کی عمر سب سے زیادہ ہے اس کو دی۔ اس کا مطلب سرکار کو پتہ ہے کون کب مرے گا۔ اگر یہ پتہ نہ ہو تو مٹی ان کو نہ دی جاتی۔ امام سیوطی، امام الحج مکی، امام بہقی سب یہ لکھتے ہیں کہ آسمان پر جو سرخی دیکھی گئی ہے یہ امام حسین کے واقعہ شہادت سے پہلے نہیں دیکھی گئی۔ جس دن سے امام حسین کی شہادت عمل میں آئی ہے اس دن کے بعد سرخی دیکھی گئی ہے۔ تو اگر آسمان اس سے متاثر ہوا ہے تو زمین پہ متاثر ہونے والوں سے کیا جھگڑا ہے؟ اگر تمہیں اس واقعے سے اذیت نہیں ہوتی تو اپنے ایمان کو ٹٹولو، ہے بھی کہ نہیں؟ یہ کیوں کہتے ہو دن مناتے ہو، دن مناتے ہو، دن مناتے ہو؟ اور دن تو تم نے مولویوں کے بنانے شروع کر دیے۔ پچھلے دنوں میں کسی جگہ گیا تو ان کا آج وہ مولوی صاحب اس لیے نہیں آئے کہ ان کی ویڈنگ اینیورسری ہے۔ وہ میلاد النبی تو مناتے آئے، یہ یوم ازدواج کبھی مناتے نہیں دیکھا، کیا ویڈنگ اینیورسری ہے؟ آج تو تم نے اپنے شادیوں کے دن منانے شروع کیے ہیں، تو خاتون جنت کے لختے جگر کا سر نیزے پر چلا ہوا ہے، تم شادیاں کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ محرم کے ایام میں تم شادیوں کے دن منا رہے ہو؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مٹی پیش کی گئی۔ آج وہ میدان کربلا کی طرف نکلنے کے لیے سرکار کے روضہ پر کھڑے ہیں۔ رات کا وہ وقت ہوا ہوگا، سرکار کی قبر شریف کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو وہ نبی جس نے ساری زندگی میں گود میں لے کے پیار کیا ہے، نمازوں میں ان کے ناز اٹھائے ہیں، وہ جب دروازے پر کھڑے ہوں گے، اس کے بعد حضرت امام حسین جناب سیدہ کی قبر پر حاضری کے لیے گئے۔ میں رات کو جایا کرتا تھا مدینہ طیبہ، 2 سال مجھے اللہ تعالیٰ نے رہنے کا موقع دیا ہے، یا کچھ مہینے اوپر بھی، تو میں حضرت سیدہ کے مزار پر جایا کرتا تھا۔ وہ سڑک کے کنارے پر تھی، آج کل تو اس کا نقشہ بدل دیا ہے۔ سڑک کے کنارے پر ایسا پتہ چلتا ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ اپنے بیٹے کو الوداع کہنے کے لیے سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی ہے کہ اے امام حسین، ایک مرتبہ بھی نہیں کہتی کہ اس مصیبت کو ٹال دے، کیونکہ امتحان اس کا ہوتا ہے جس کی کلاس بدلنی ہو۔ سرکار نے بھی یہ دعا نہیں مانگی، خاتون جنت نے بھی نہیں مانگی، لیکن امام حسین آپ کی قبر کے سامنے کہتے ہیں اے اماں جان، ایک مرتبہ تو گلے سے لگاؤ۔ آج حسین کو مدینہ شریف سے روانگی کے وقت رخصت کرنے والا کوئی نہیں،
एक मरतबा तो कह दो है इमाम हुसैन मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ, जाओ जो भी हालात पेश आए जवामर्दी के साथ मुकाबला करो। आज मेरा हसन होता तो गले से लगाता, मेरे साथ जाता, अली ये मुर्तज़ा होते मेरे साथ जाते, मुझे गले से लगाते, कम से कम अलविदा कह देते। मेरी नानी होती मुझे अलविदा कहती, आज कौन हो जो मुझे अलविदा तो कह दे। उस शहर से रुखसत हो रहा हूँ जहाँ सारी दुनिया के गुनहगार आकर पनाह लेते हैं। मैं अपनी आज़ाद मर्जी से आज सरकार की तालीमात के मुताबिक वो शहर छोड़ के जा रहा हूँ। अब इसके बाद मक्के शरीफ जा पहुँचे। ये यहाँ से रजब के दिनों में चले और सफ़र करते करते वहाँ जाकर चंद महीने रास्ते में खर्च हो गए। वहाँ चलकर आप ठहरे और ज़िक़ादा की ज़िलहज्जा की 8वीं तारीख तक, जिस दिन लोग के मिना की तरफ जाते हैं, उस दिन तक वहाँ ठहरे। आज फैशन बन गया हुआ है, मस्जिदों में मक्खियाँ बिनबिरा रही हैं और हाजी साहब 10वां हज करने जा रहे हैं। बेगम कहती है फलां औरत ने 11 हज कर लिए, जब तक मैं 12 ना कर लूँ मैं उसके मुकाबले में पीछे रह जाती हूँ। ये रिवाजी हज। इमाम हुसैन को काबा शरीफ कह रहा है, इमाम हुसैन आज हज का दिन आ गया है, लोग मीना की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कुदरत खुदाबंदी सरकार मौला मुर्तज़ा के फैज़ से ये कह रही है कि ऐ इमाम हुसैन यहाँ लोग मीना की तरफ जा रहे हैं, तुम करबला की तरफ जा रहे हो। यहाँ लोग मीना में चल के कुर्बानियाँ देंगे, लेकिन तुम मैदान करबला में चल कर के अपने बेटे अली असगर की हुलूम की कुर्बानी दोगे और इमाम हसन के साहबजादे हजरत कासिम की कुर्बानी दोगे। आहा, मेरा अपना एक शेर है। पुत्र हसन दा शेर दलेर सैयद, पुत्र हसन दा शेर दलेर सैयद, बन के दूल्हा विच करबल मैदान आया। कदमे चचा हुजूर दे टहके थे, वक्त आखिरी लैण फरमान आया। नारा हैदरी मार ललकार के थे, बाबे अली दी शान दिखलान आया। सैयद कोई मुबारज नहीं बच सकिया, विच मैदान जद शेरे यजदान आया। ऐ इमाम हुसैन, लोग यहाँ करबला में तो जाके मीना में कुर्बानियाँ देंगे, लेकिन तुम चल करके मैदान करबला में कुर्बानियाँ दोगे। यहाँ लोग जानवरों की कुर्बानियाँ देंगे, वहाँ तुम मासूमों की कुर्बानियाँ दोगे, वहाँ तुम जवानों की कुर्बानियाँ देंगे, वहाँ तुम दूल्हों की कुर्बानियाँ दोगे। ये कुर्बानियाँ जो यहाँ ये उनके बराबर की कुर्बानियाँ नहीं हैं। लोग मैदान अरफात में जाएंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे और तुम्हारे लिए यहाँ से लेकर के मैदान करबला का तक के तफ्ते रेगिस्तान, ये तुम्हारे लिए सारे साई का मैदान है। लोग जाकर के साई करेंगे सफ़ा मरवा में, और यहाँ तुम्हारे लिए यहाँ से लेकर के करबला तक ये सारा साई का मैदान है। और वहाँ वो कुर्बानियाँ दे के जानवरों का गोश्त लेके खाएंगे, और तुम वहाँ कुर्बानियाँ दे के प्यास की शिद्दत को कबूल करोगे। न तुम्हें खाना मुयस्सर आएगा, न तुम्हें पीना मुयस्सर आएगा। इमाम हुसैन की तैयारी इस नौइयत की है, लेकिन इस पर एक बहस है, बात बढ़ जाएगी कि जाना करबला में था, मक्के में क्यों गए। इसको किसी दूसरे वक्त बात करेंगे, वो काफ़ी लीगल किस्म का मैटर है। जाना जब करबला में था तो ये उसमें ट्राइंगल बन जाता है ना, यहाँ से मक्का शरीफ गए, मक्के से वापस आके इधर करबला में गए, तो इधर से सीधा जो रास्ता 1/3 पड़ता है, ये 2/3 फालतू सफ़र क्यों किया है। ये एक बहस है बड़ी इल्मी किस्म की। ये कभी कभी कोई कानूनदान इकट्ठे हुए ना, तो फिर आपको ये सुनाऊंगा कि ये उधर जाना किस मकसद के लिए था। मैं जी वो मैं बूढ़ा आदमी, बात बहुत लंबी हो रही है, मैं असल वाक़यात को आपके सामने रख दूँ तो अच्छा होगा। ये एक लीगल मैटर है। आसान लफ्ज़ों, 2 लफ्ज़ों में यूँ समझ लीजिए कि लोग इस वक्त कहते हैं 2 शहजादों की जंग है, उनके इस जुमले पर खुदा की लानत। एक वो इंसान जो बेटियों का बापों से निकाह तस्लीम करता है उसको शहजादा कहते हैं। जो आदमी माँ का बेटे से निकाह हलाल समझता, निकाह मुहर्रम का कायल था, आले मदीना ने उसके खिलाफ जंग इसीलिए की थी कि वो निकाह मुहर्रम का कायल था। जो आदमी के शराब को मुबाह समझता था वो तो काफिरों में सरदार काफिर है। इसीलिए हज़रत
علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے جو علم عقائد کی بڑی مشہور کتاب ہے اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جس آدمی نے امام حسین کو قتل کیا وہ کافر ہے، جس نے اس کی مدد کی وہ کافر ہے، جو اس قتل پر خوش ہوا وہ کافر ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے جوتے کا یعنی جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ اس کی بے ادبی کرے تو کافر ہو جائے۔ بھئی جوتے کا کیا تعلق ہے؟ سرکار کے پاؤں چومے ہیں، اور جس نے سرکار کی زبان چومی ہے اس کی حتک کرنے والا مسلمان رہ گیا۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں من قال عالم اویلم، جو آدمی کسی عالم کو چھوٹا سا عالم کہہ دے وہ کافر ہو گیا۔ اشارہ فقہ اکبر کے اندر ہے، من قال عالم اویلم فقط کفر، یعنی عالم کی اس نے توہین کی ہے، عالم کی توہین کرے تو کافر ہو جائے، تو دوش رسول کے شاہ سوار کی لاش پر گھوڑے دوڑائے پھر بھی مسلمان کا مسلمان رہ جائے۔ یہ بھونڈی تقسیم تو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکی، یہ قیامت میں یہ فیصلے ہوں گے جب ایک آدمی عالم کو اویلم کہہ دے تو وہ کافر ہو جائے، تو امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ وہ بحث یہ تھی کہ دونوں شہزادے ہیں، اس میں حضرت امام حسین مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھے، ان کا یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ میں حق پر ہوں کہ یزید حق پر ہے، اخبار میرے پاس نہیں کہ میں استعمال کروں، ریڈیو میرے پاس نہیں ہے کہ میں استعمال کروں، ٹی وی میرے پاس نہیں ہے کہ میں استعمال کروں، تار برقی میرے پاس نہیں ہے کہ میں استعمال کروں، ڈاکخانہ جات کے وسائل میرے سامنے محدود ہیں کہ میں ان کو استعمال کروں، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ کا ریفرینڈم کرنے کے لیے مکہ شریف چلتے ہیں، حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے، تو جتنے پورے ملک کے زعماء ہیں جن کا فیصلہ پوری قوم کے فیصلے کے برابر ہو سکتا ہے، اصحاب الحل والعقد، یعنی زمان میں اقتدار کے جو مالک ہیں، پوری روئے زمین کے مسلمان جو صاحب الرائے ہیں، جن کا فتویٰ قابل تسلیم ہو سکتا ہے، ان کی موجودگی میں ان سے میں پوچھوں گا بتاؤ میں حق پر ہوں کہ وہ حق پر ہے؟ جب سب نے کہا حسین تم حق پر ہو، وہ جھوٹا تھا، اس سے اس بات کا فیصلہ ہو گیا دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، ایک بے غیرت کی، ایک انتہائی غیور کے ساتھ جنگ تھی، ایک کافر کی ایک مومن کے ساتھ جنگ تھی، ایک بے دین کی جو ادیان کا بانی تھا اس کے بیٹے کے ساتھ جنگ تھی، ایک وہ آدمی جو کفر کی علامت تھا اس کی جنگ اس کے ساتھ تھی جو ایمان کی علامت تھا۔ کیا تعلق بنتا ہے دونوں کے درمیان؟ یہ مختصر خاکہ ہے اس کا۔ تو امام حسین راستے میں جا رہے ہیں، راستے ترما بن عدی ملے، تو وہ اپنی اونٹنی کو ایک پڑھ رہے ہیں ہدی، کہتے یا ناقتی لا تذعری من زجری، اے میری اونٹنی میری ڈانٹنے سے ناراض نہ ہو جیو، یا ناقتی لا تذعری من زجری حتی تنجلی بکریم البحری، اے میری اونٹنی جلدی کر مجھے حسین تک پہنچا دے تاکہ صورتحال واضح کر دوں۔ آپ نے مکے سے روانگی سے پہلے حضرت قاسم کو روانہ کیا، حضرت قاسم آپ کے چچا زاد تھے، جناب عقیل کے بیٹے تھے، مسلم ابن عقیل انہی کا نام ہے، ساتھ دو بیٹے بھی تھے ان کے۔ لوگ کہتے ہیں جناب وہ بیٹے کس لیے لے گئے، اس کو تاریخ نہیں قبول کرتی؟ بھائی جناب ایکسیڈنٹ ہو موٹر وے پر، بندے اسپتال میں داخل ہو جائیں، ایک مولوی صاحب کہیں جناب عقل نہیں قبول کرتی ایکسیڈنٹ ہو، یہ کس طرح ہوا ہے؟ ان کو پتہ تھا ان کا حامی کوئی نہیں، ان کو کس کے پاس چھوڑ کے جاؤں، مرنے جانا ہے، تو ہمارے پاس جتنی متاع ہے وہ ساری کی ساری سرکار کے مشن پہ خرچ کرتے ہیں تاکہ دنیا میں یہ شہادت رہے کہ گھر لوٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان آل بیت۔ جو وہاں پہنچے تو آل کوفہ میں بڑی تعداد میں لوگوں نے بیعت کر لی، نمبر میں اختلاف ہے کتنے ہزار نے کی، کتنے بھی ہزار نے کی، لیکن یہ سمجھیے کہ اکثریت نے ایسا کر دیا، بیعت کر لی، امام حسین کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس حضرت نعمان بن بشیر جو حضرت مولا مرتضیٰ کے زمانے میں جج بھی رہے تھے، یہ حاکم کوفہ تھے، انہوں نے ملائمت کی پالیسی اختیار کی کہ ان کے جد کریم کا کلمہ پڑا ہوا ہے، ان کے خلاف کوئی سخت اقدام نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات اس کو پہنچائی کہ یہاں امام حسین کے حق میں بیعت ہو گئی ہے، کیونکہ ملازم وہ ان کے تھے، اس لیے یہ اطلاع کرنا ان کے لیے ضروری تھا۔ اطلاع کی، عبید اللہ بن زیاد آ گیا،
لیکن آیا کہ جنگل کے راستے سے اور روپ بدل کے آیا، اور راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی تو بات نہیں کی تاکہ کوئی مجھے آواز سے پہچان نہ جائے، لوگ یہ سمجھے کہ امام حسین کی آمد ہو رہی ہے، میں حسین ہی ہوں۔ آ کر ریسٹ ہاؤس میں داخل ہو کے بلایا نعمان بن بشیر کو کہ اس وقت وہ سارا کاغذات میرے حوالے کر اور یہاں سے چلتا بن۔ نعمان بن بشیر آئے، وہ کچھ نہ کر سکے، وہاں کا چار اس نے لے لیا، اس کو کیوں منتخب کیا گیا؟ دراصل بے ایمانی کے کام ان کے سپرد کیے جاتے ہیں جن کے پہلے ولد نامعلوم ہونے کے یقین ہو جائے کہ یہ اپنے باپ کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ یہ بیٹا تھا زیاد کا۔ زیاد وہ آدمی تھا جس کی ماں نے یہ دعویٰ کی، اس کو جو ابن سمیہ کے نام سے مشہور ہے، باپ کے نام سے نہیں، ماں کے نام سے۔ ابن سمیہ، ابن سمیہ کے نام سے کیوں مشہور ہے؟ کہ دراصل اس نے دعویٰ کیا تھا میں بیٹا ہوں ابو سفیان کا۔ اس کی ماں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ ذرا غور کریں، جو آل بیت کی مخالفت کے لیے سیٹ تیار ہوا ہے وہ سیٹ کس نوعیت کا ہے؟ ابن سمیہ ہے۔ ابن سمیہ کیوں کہتے ہیں؟ سمیہ نے کہا ابو سفیان میرا خامد ہے، یہ اس کا بچہ ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا نہ میں کبھی گیا ہوں نہ میری ملاقات ہے۔ سچ اور جھوٹ کا رب فیصلہ کرنے والا ہے، لیکن یہ بات بالکل مصدقہ طور پر تاریخی لکھی ہوئی ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ ساری زندگی جوانی کے زمانے تک اسی طرح بنی سمیہ ہی کہلاتا رہا۔ بعد میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سیاسی ضرورتوں کے لیے اس کو بھائی تسلیم کر لیا۔ اب باپ اس کا ولد نامعلوم ہے، اس کے بیٹے کا نام عبید ہے، اور عبید اللہ بن زیاد امام حسین کی مخالفت کے لیے لایا گیا۔ اس کا مطلب اولاد فاطمہ کے لیے وہ مخالفت کے لیے تیار نہیں ہوگا جو سچ مچ اپنے باپ کی اولاد میں سے ہے۔ یہ گھڑی کھڑی تو نہیں ہوگی؟ جانڈیا پوترو، جانڈیا پوترو، اس کا مطلب یہ بھی ابن زیاد نہیں برادری نہیں ہے جی۔ میں سمجھتا ہوں میں گھنٹے سے زیادہ بول چکا ہوں، تو یہ اسی کی جگہ کھڑی ہے۔ یہ تو زیادتی کی ہے۔ کتنے بجے شروع کیا ہے مضمون؟ شب وصل بہت کم ہے، کہکشاں سے کہہ دو کہ جوڑ دو کوئی ٹکڑا شب جدائی کا۔ جانڈے پوترو، میں جیسے پہلے پڑھنا شروع کیتا نا، اس گرائے نا علی پر حسن مریدہ نہ گراہ اتھا مسیتی نے دروازے پر دکان سی بابا عبدل نا سا، اس کی مائیں لالا عبدل آگنی سی۔ جلے سودا کی نہیں رہنی ہسی نا، اس جانے سے لالا عبدل چونگا بھی دے۔ لالا عبدل بھی آجے اکلیل سے سودا دینے والے چونگے نے پیسے بھی بچائی تے رکھنے والے سے۔ نہ کہ انہاں پیسے نے چونگا دے سا۔ میں وہ جات نہیں آئی، انہاں نے انگریزی تو تقریر کرنی ہے۔ حضرت امام مسلم کوفے میں ہیں، جس وقت ادھر سے دباؤ پڑا تو کمزور لوگوں کی عادت ہتھیار ڈال دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً جو شیعان علی تھے وہ ڈٹنے والے لوگ تھے، لیکن ان کے پاس وسائل کچھ نہیں تھے، ان کو جا بجا اپنے مکانوں میں بند کر لیا گیا۔ اور جو مخالف دھڑے کے لوگ تھے اور وچلا میل بھی ہونے نا، وہ ایک بار منڈی باؤدین گیا تو وہ گڈی جی ادھر چلنی سی بڑی مٹھی مٹھی چلنی سی، بندے چھال ماری دے لینا چھولے پٹی نا تو مڑی پھر گڈی میں چڑھی پہ تو وہ آپ جٹ گپاں مارن آخر یار یہ کیڑی میل ہے، کوئی آخر ایکسپریس بمبا میل ہے، کوئی آخر کیڑی میل ہے، کوئی کوئین میل ہے، فلان میل ہے، تو وہ آخر یہ دراصل وچلا میل ہے۔ نہ ان الذین نہ ان الذین زکاتاں سکاتاں کھڑل الذین۔ تو وہ اس طرح اس کام کو چلا لیتے تھے۔ تو ہم نے یہ بات زندگی میں بارہا دیکھی ہے کہ جو ہم سے بھی وقت لینے والے لوگ ہیں وہ اس طرح کا خود غرضی کا کام کرتے۔ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، شاہ صاحب علم میں تو یہ بڑے ہیں لیکن عمر میں بڑا ہوں،
تو میرے جیسے آدمی کو آپ اس طرح چونگے میں بھی ڈالتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے نا۔ عرض ہے کہ حضرت امام مسلم دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ سیاسی قوت سے توڑ لی گئے ہیں، اب حضرت مسلم کے ساتھ زبردست آزمائی ہونے لگی۔ آپ نے کہا کہ حسین کی طرف سے آیا ہوں، کوئی ایسا بندہ ہو جو حسین کو جا کے کہہ دے کہ دشمنوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اب میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، بیٹے اور کے گھر میں پناہ گزین ہیں اور حضرت مسلم میدان میں اور جگہ ہیں، اور جب تک تلوار چلتی ہے وہ حیدری تلوار کی نشانیاں وہ آدمی اپنی لڑائی کے دوران دیتا ہے، اور پتہ اکیلا آدمی ہے، لیکن دشمنوں نے مانا ہے کہ جس باڈی میں خاندان بنو ہاشم کا خون ہے وہ میدان میں کٹ مرنے والی قوم ہے، ہتھیار ڈالنے والی قوم نہیں۔ پوری قوم ایک طرف ہے، اکیلا آدمی ایک طرف ہے، لیکن لڑتا ہی چلا جا رہا ہے۔ جب ان کے بیٹوں کو شہید کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا نہ کرو، ہمیں یوں نہ قتل کرو، ہمیں وضو کر لینے دو۔ کیا خوبصورت نقشہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ہمیں قتل کرنا چاہتے ہو نا، تو ہمیں یوں قتل نہ کرو، ہمیں پہلے وضو کرنے دو۔ ہم وضو کر کے ایک دوسرے سے گلے لگ کے ملتے ہیں، ہمیں اس حالت میں مارنا چاہو تو مار دو، یا سجدے میں دونوں سر رکھتے ہیں تو سجدے کی حالت میں ہمیں قتل کر دو۔ تاریخ یاد کرے کہ اس خاندان کے صاحبزادے تھے، چھوٹے تھے مگر ان کو جینے کا بھی پتہ تھا اور مرنے کا بھی پتہ تھا۔ تو اس طرح ان کی شہادتیں عمل میں آئیں۔ وہ پہلے خط لکھ چکے تھے، اے امام حسین آ جاؤ، حالات خوشگوار ہیں۔ اب امام حسین راستے میں ہے، راستے میں آپ کو ملتے ہیں پیغام رسان جو یہ کہتے ہیں کہ واپس لوٹ جائیں، حالات وہاں کی تلواریں دشمن کے ساتھ ہیں، دل آپ کے ساتھ ہیں، آپ آیا ہوں اب واپس نہیں جاؤں گا۔ جس وقت میدان کربلا میں یہ پہنچے تو پانی بند کر دیا گیا۔ پانی بند کرنا انتہائی بزدلی قسم کا کام ہے۔ سرکار نے بدر والی جنگ میں پانی پر جا کے قبضہ کر لیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ پانی ہم نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، اب کیا کریں؟ فرمایا پانی بند کرنا بڑی بزدلی ہے، پانی دشمن کو بھی پینے دو، میدان فیصلہ کر لے گا کون بہادر ہے اور کون بزدل ہے۔ جب حضرت عثمان کو گھیر لیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کو پانی کی جو رسد پہنچانے کا کام ہے وہ حسن و حسین نے کیا ہے، جن کے زمانے میں چپڑاسی کی پوسٹ پر بھی خاندان نبوت کا کوئی فرزند نہیں تھا، جو سربراہ مملکت سے لے کر چپڑاسی تک تمام بنو امیہ تھے، اور جو نانے جویں کو ترس رہے تھے، مشکل وقت آیا تو پھر خاندان نبوت نے پناہ دی، آج ان کا پانی بند ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہونے والی ہے، حضرت امام حسین نے جناب سیدہ زینب کو کہا کہ اے زینب بہتر یہ ہوگا تم مجھے یہاں چھوڑ جاؤ، یہ سامنے والے پہاڑ سے پری چلی جاؤ، تمہارا پیچھا کوئی نہیں کرے گا، اصل ان کا نشانہ میں ہوں، میں جب مل جاؤں گا تو تمہارا پیچھا کوئی نہیں کرے۔ حضرت سیدہ وفور خیرت سے جھنجھلا کے بولی اے حسین تم اپنے آپ کو فاطمہ کا بیٹا سمجھتے ہو، مجھے کس کی بیٹی سمجھتے ہو؟ تم اپنے آپ کو علی کا بیٹا سمجھتے ہو، مجھے کس کی بیٹی سمجھتے ہو؟ تو حسین تیرے جیسا حسین کوئی نہیں ہوگا اور میرے جیسی زینب کوئی نہیں ہوگی، دنیا دیکھے گی کہ تیرے مقابلے میں دشمن کس طرح آتے ہیں اور میں ان کا مقابلہ کس طرح کرتی ہوں، تو کس طرح مقابلہ کرتا ہے، میں کس طرح مقابلہ کرتی ہوں۔ اور جناب سیدہ شہربانو سے کہا اے شہربانو تو بادشاہوں کی بیٹی ہے، تم نے یہ دکھ سکھ تم نے دیکھے ہوئے نہیں ہے، یہ کربلا شریف کا ریگستان ہے، سرکار کی اطلاع کے مطابق مجھے یہاں شہید ہونا ہے، تو ظاہر ہے کہ میری شہادت کے بعد تمہارے سروں کے دوپٹے کھینچے جائیں گے، تمہارے کانوں کی بالیاں اتاری جائیں گی، تمہارے خیموں کو آگ لگا دی جائے گی، اس لیے میں چاہوں گا باعزت طور پر رات کے پردے میں یہ سامنے کوئی لالعانہ ہے، اس سے اگر پرے نکل جاؤ تمہارے چچیرے بھائی تمہارے شاہی خاندان کے لوگ زندہ ہیں، وہ تمہیں اپنی بہن سمجھ کے پناہ دیں گے۔ حضرت سیدہ شہربانو بولی اے حسین تیرے بعد زندگی کو تف کہتی ہوں، وہ زندگی نہیں، وہ شرمندگی ہے، تم حسین ہو اس میں کوئی شک نہیں، تمہارے جوڑ کا کوئی نہیں، مگر جو قیامت کا میدان ہوگا میری اماں جان سیدہ فاطمہ جب مجھ سے پوچھیں گی میرے بیٹے کو دشمنوں کی تلواروں کے نیچے چھوڑ کے تو جان بچا کے آ گئی تھی، نہیں حسین میں تیرے قدموں پر سر رکھ کے جان دوں گی، جو تیری لاش پر گھوڑے دوڑا کے جائیں گے تیرے بدن کی گرد جھاڑوں گی، جب گھوڑے دوبارہ لائیں گے تیری باڈی پر میں گروں گی، تیرے ان کے گھوڑوں کی ٹاپیں میرے بدن پر آئیں گی، میں قیامت کی رسوائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت امام حسین کہتے تو بادشاہوں کی بیٹی ہے، اس مصیبت میں اپنے آپ کو نہ ڈال،
कहा मैं बादशाह की बेटी हूँ, तू सैयदुल अंबिया का बेटा है, अगर तू ये मुसीबत गुजार सकता है तो मैं भी गुजार सकती हूँ। इससे मिल्लत इस्लामिया की बेटियाँ एक सबक सीखो कि वफा भी एक ऐसी चीज़ है जिससे ज़िंदगी की कीमत बन जाती है। अगर वो चली जाती, जान बच जाती, चंद दिन आराम से गुजार लेती, इंजाम तो फिर भी मौत था। आज मौत की कीमत बनी कि ना बनी, ज़िंदगी की कीमत बनी कि ना बनी। बादशाहों की बेटी होकर अपने खामद को छोड़ के नहीं गई। कहा इमाम हुसैन तेरे कदमों पर सर रख के जान दूंगी, दुनिया देखेगी कि तेरा नाम हुसैन है, मेरा नाम शहरबानो है, लोग तेरी गैरत की भी कसम खाएंगे, मेरी वफाओं की भी कसम खाएंगे। दुनिया को मानना पड़ेगा कि ज़िंदगी इस तरह की हुआ करती है। आज हमने ये जो मजलिस मुनाक़द की है, इसमें मर्द भी और औरतें भी एक सबक सीखो। इमाम हुसैन का किरदार मर्द के लिए एक टिपिकल एग्ज़ाम्पल है, और हज़रत सैयदा शहरबानो का किरदार औरतों के लिए एक काबिल तकलीद नमूना है। तो दोनों तबके हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत सैयदा शहरबानो की तकलीद करें, ताकि ज़िंदगी आइंदा नए रास्ते पर पढ़कर एक खूबसूरत नतीजा लाए। अब मैं 10-1 मिनट अंग्रेज़ी में अब अपनी गुजारिशात पेश करता हूँ, क्योंकि ये कहते हैं कि अंग्रेज़ी में भी कुछ कहो। बात दरअसल ये होती है कि तकरीरें आम तौर पर इससे की जाती हैं कि तकरीरें तैयार की जाती हैं, तैयार करके तो तकरीरें की जाती हैं, और ख़ासकर किसी दूसरी ज़ुबान में तकरीर करनी हो तो पहले उसके लिए अल्फाज चूज़ करना पड़ते हैं, तरतीब देना पड़ता है, लिखना पड़ता है, उसके बाद तकरीरें होती हैं। ये मुझे जाते जाते घेर लेते हैं, तो जाहिर है कि ये खासा मसला बनता है, लेकिन मैं अल्लाह को याद करके आपकी खिदमत में चंद बातें अर्ज़ करूँ। Ladies and gentlemen, there are certain principles for the classification of the status in the Holy Quran. Faddalallahul mujahideen al qaideen ajran nazima. Allah subhanahu wa ta'ala has promoted the persons who are struggling in the way of Allah to the people who are sitting idle. So this is one principle according to which one is promoted. Imam Hussain, according to this principle, will go on the top, because all of the other enterprise were made, all of the fights were fought against the non-Muslims by the support of Nabi Kareem alayhi salam. Badr was a fight, a holy war, but it was supported by Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the location was made by Nabi Kareem alayhi salam, and he told that such and such person will fall down here and he would die. So when such an information and intimation was provided with by Rasul Kareem alayhi salam, so it was quite easy for everyone to fight in the way of Allah. But when Imam Hussain was told about the war which was going to be waged in the field of Karbla Sharif, Nabi Kareem alayhi salam told him that Imam Hussain would be martyred there. He will not come back. When a person fully aware that he will not come back, so at that time fighting is very difficult for that person about whom this report was made. In this respect, one will have to believe that Imam Hussain is the most brave person in the world. Hazrat Ali radiallahu anhu waged many wars, but Nabi Kareem alayhi salam previously told him that Ali, you would go there and you will fight against the enemies, and you would conquer all of the enemies. But when Nabi Kareem alayhi salam addressed Hazrat Imam Hussain radiallahu anhu, he said, you would go to Karbala Sharif and you would be martyred there, you would not come back. When a person is fully aware that I am going to the death, it is very, very difficult for that person to go there with his own foot. But Hazrat Imam Hussain radiallahu anhu went there and fought against the enemy, and all of the persons who were present there, they had to believe that दिलावरों में फर्द है ये कैसा शेर मर्द है कि जिसके दबदबे से दुश्मनों का रंग जर्द है, ये बिल यकीन हुसैन है नबी का नूर ऐन है, जभी तो इसके सामने ये फौज गर्द बर्द है. If you are aware of the strategical poetry, means Ashairiyatul Razmiya, this is called Ashairiyatul Razmiya, in English strategical poetry. Strategical poetry, this is a piece of poetry which cannot be compared with any piece of poetry in the world, because Imam Hussain is a person who is going
towards the enemy. And the enemy says that when Imam Hussein came into our army, his lace of his foot was broken, and 30 persons witnessed to the fact. It means that Imam Hussein was not attacked by them. Imam Hussein attacked on the army because they were witness, 30 persons were witness about the breakage of his lashes of foot, of boot. His boot was lashed by the proper settings, and one of them was broken into pieces, and 30 persons witnessed to the fact. It means that 30 persons are witnessed to the lash of Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu. So he was encircled by all of the enemies. Otherwise 30% cannot be the witness of the fact. If you have got an information about the situation of the occurrence, there is a paper which is called situation of the occurrence in the law. This is why when an occurrence occurred somewhere, the surveyor are called by the police. He made a sketch of that area just to determine the fact whether this type of occurrence had happened here. So Hazrat Imam Hussain, when the sketch of his occurrence is made, one will have to believe that Hazrat Imam Hussain was not a coward person. The army did not attack on him, but he attacked on the army after the fact that the dead bodies of his family were scattered there, and in spite of the fact Hazrat Imam Hussain was attacking the enemies. It means that the people who are showing Hazrat Imam Hussain as a victim, certainly he was victimized by the enemies, but he was not a coward. He attacked on the enemy. So when you mention the name of brave person, bold person, you will have to mention Imam Hussain on the top of bravery. Mr. Gibbs says, a man who is ignorant of historical fact will name the name of Rustam, will mention the name of Rustam in the presence of Imam Hussain. Why? He says that Rustam showed his bravery by support of the king, but Imam Hussain showed his bravery without any help. No king was there to support him. And Rustam showed his bravery after taking the salary from the government. Imam Hussain radiyallahu anhu showed his boldness, his bravery on the border of the enemy without taking any type of wages or any type of salary from any country, from any government, from any king. Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu showed his bravery while he was carrying the baby on the hand of himself, and he offered his son, his sucking baby. His sucking baby was offered by Hazrat Imam Hussain. When Rustam came to know that the person who was wriggling there, he was Sorab, he was his son, he fell down. The people saw him falling down, but he could not stand up. But on the other hand, Imam Hussain, when his son breathed his last on the hand of Hazrat Imam Hussain, after that he showed his bravery. Therefore, a person who is ignorant of historical fact will name the Rustam in the presence of Imam Hussain. Imam Hussain is on the top of bravery. No one else can be compared with him in respect of boldness and bravery and courage. Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu was son of Hazrat Nabi Kareem alayhi salam. Factually, he was born to Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu. أخرج الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه وجعل ذريتي في صلب علي. Allah subhanahu wa ta'ala has put the offspring of every prophet in his own back, but my offspring was put in the back of Imam Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu. Therefore, the sons of Fatima are believed to be sons of Muhammad Mustafa alayhi salam. Therefore, we will say without any hesitation that Hassan and Hussein are sons of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أخرج الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بني أم ينتمون إلى أبيه إلا ولد فاطمة فإنهم ينتمون إلي فأنا أصبتهم فأنا أبوهم. Every son is
attributed, ascribed towards his own father, except the sons of Fatima. They are ascribed, they are attributed to myself, they are my sons. Therefore, when there was a system of Mubala, Nabi Karim ﷺ called Imam Hassan, Imam Hussein. In the answer of this verse, Ta'alo nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al lanatalla 'ala al-kazibin. Come, let us ask our sons. And in the interpretation of sons, Nabi Karim ﷺ called Hazrat Imam Hassan and Hazrat Imam Hussein. Therefore, the person who murdered Imam Hassan or Imam Hussein, he is a murderer of the sons of Muhammad Rasulullah ﷺ. He is not believed to be murderer of Hazrat Ali radiallahu anhu, because Nabi Karim ﷺ by the legal language declared them to be son of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu can be called the sons of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is speciality of Sayyidah Fatima and her sons. The other daughters of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, their offsprings are not attributed to Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is speciality. Even the sister of Hazrat Sayyidah Fatima are not comparable with Sayyidah Fatima. When her real sisters cannot be compared with Sayyidah Fatima, who else is there to be compared with Sayyidah Fatima radiallahu ta'ala anha? This is speciality of Sayyidah Fatima. Or there is a Quranic legal reference which shows that they were component part of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Where is Chaudhry Banka? Is absent. There is a express provision of the Holy Quran, express article, which is called Sari. Express one Sari. Express article of the Holy Quran, which shows that when Nadr bin Haris said that the angels are daughter of Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala answered to their questions and showed that it was quite impossible for the angels to be son of Muhammad, to be son of Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ إِبَادِهِ جُزْءًا. There are two impossibilities. One is ibad, abad, means abad is always other than the offspring. And abad, a slave cannot be son, and son cannot be enslaved. In slavery requires the person to be other than sons. A son cannot be enslaved. This is express provision of Islamic civil law. A son cannot be enslaved. Quran says, وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. They made the angels who are slave of Allah. What did they make? They made them the daughters of Allah. Quran says the daughter can be a person who can be constituent and component part of the person. Since these are angels, they cannot be component part of Allah. Allah is not divisible. It does not accept the constituents. Constituent is a part of the body. So Allah is not divisible, therefore no one can be called the daughter or son of Allah subhanahu wa ta'ala. From this very verse, we can easily understand when every son is constituent or component part of the father. Hassan and Hussein are constituent and component part of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and always the situation of the constituent and component part is the same as the original compound. When Nabi Karim ﷺ is Nabi Karim ﷺ, Allah la Nabiyya Badi, the differentia, which is called differentia. Differentia means fasl, which is called in logic fasl. That is called differentia in English. The differentia is only that one. Illa la Nabiyya Badi. Ya Aliyo anta minni b'mardalat Haruna min Musa. Illa la Nabiyya Badi means that there is a difference between me, that I am a prophet and no prophet would be advented after me. You are not prophet and nor anybody else would be a prophet, but you are just like Harun alayhi salam in front of Hazrat Moses
may grace and peace of Allah be upon him. And the offspring of Nabi Kareem ﷺ, since they are the constituent of the Nabi Kareem ﷺ, so constituent are always in the same status, in the same grade, in the same position as the origin one is. The origin one is Nabi Kareem ﷺ, therefore all of the Ali Rasul are with the same position except prophethood. And Hazrat Imam Rabbani Majid al-Sani Shaykh Ahmad Sadi says that prophethood was final. It was finished. But the Kamalat-e-Nubuwwat, the qualities of the prophethood will remain up to the judgment day. It means that Kamalat-e-Nubuwwat, the qualities of the prophet will continue to exist up to the judgment day. And who is there to distribute them? لا يبلغ أحد من لم يبلغ أحد من الأمم السابقة على درجة الأولياء إلا بتوسط روح علي عليه السلام. Even the pious people of the previous ummah were not promoted as Waliullah, but by means of Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu. ثم على ذلك المنصب من أولاده أنبياء الأئمة الكرام. And after that, the same promotion was taken, was obtained by the offspring of Hazrat Haidar Qarar until Hazrat Syed Qadir Jilani rahmatullah alayh wa hawala zalik al-mansab ila yawm al-qiyamah. According to the statement of Hazrat revivalist of Hazrat Imam Rabbani Majid al-Sani Shaykh Ahmad Sandi, the Kamalat-e-Nubuwwat, the qualities, the attributes, the distinctions, the characteristics of the prophethood will continue to exist up to the judgment day. And who will distribute? The distributor would be the constituent of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They would be from the offspring of. So this is a system of origin and constituent. Nabi Kareem ﷺ is origin, and all of the offspring of Nabi Kareem ﷺ are component part. Quran says, وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزَى. These people have made the slaves of Allah who are angels the daughter of Allah. Daughter can be constituent of the father. When this is not a father, neither he has got the constituents, but on the contrary, Nabi Kareem ﷺ has got the origin and he has got the sons. Therefore, the sons are with the same position as their father is. This is why Quran says, "Kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin." If there had been a son of Allah, I would have been the first worshipper of that son. When I am worshipping his father, and son is the constituent of the father, the constituent is always with the same situation as the origin one. When I am worshipping the father, there is no objection for the worshipping of the son. It means that Nabi Kareem ﷺ is a father, and all of the offspring of Nabi Kareem ﷺ are with the same position, with the differential of the prophethood. They are not prophet, but up to the judgment day, the distribution of the qualities and characteristics and attributes and distinction of the Holy Prophet would be distributed by the Ali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Hussain radiyallahu ta'ala was a person who was distributor of the piety. The first distributor was Hazrat Ali, then Hazrat Imam Hassan, then Hazrat Imam Hussain. This is why the persons who are not believing in Hazrat Imam Hussain, they can never be promoted as Waliullah. All of the person rejecting the imamat of Imam Hussain, they cannot be called Waliullah. All of Waliullah are believing in Hazrat Imam Hussain as a constituent of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Therefore, as the Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is prominent among the prophetic society, no prophet can be compared with Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Similarly, no one can be compared in respect of the martyrdom with Imam Hussain. The prophethood of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam is matchless. The martyrdom of Imam Hussain is also matchless, because the constituent is always with the status of the origin one. This is the lecture of lecture in English language. I think you must have understood. If there is any question, one can put a question. I am ready to answer. Is there any question? All of the audience are allowed to put any question. No. Okay then. Assalamu alaikum.